والدین کو لیڈرشپ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ اپنے پیچھے لگا لیں اس بچے کو جس کو انہوں نے چھوٹے سے سائز میں وصول کیا تھا، 8 پاؤنڈ کا، 7 پاؤنڈ کا، حد 9 پاؤنڈ کا، اس میں انہوں نے اس کو وصول کیا تھا، جو بے بس تھا، جو پیشاب پخانہ نہیں کر سکتا تھا، جو ٹوائلٹ ٹرینڈ نہیں تھا، جس کو نیپی باندھنی پڑتی تھی۔ تو جب آپ 100 دن کے لیے یہاں آتے ہیں اور 100 دن گزر جاتے ہیں تو کیا کوئی کانٹینجنسی پلان ہونا چاہیے؟ کانٹینجنسی پلان، جسے پلان بی کہتے ہیں لوگ، پلان بی۔ کبھی آپ کے ذہن میں آیا کسی کے کہ ایک پلان بی ہونا چاہیے کہ واٹ ایف اگر یہ فالو اپ پہ نہیں آتا، واٹ ایف اگر یہ ہمیں کہتا ہے کہ ڈاکٹر کو میری بات مت بتاؤ، مجھے گھٹنے میں درد ہے، مجھے پٹھوں میں درد ہے، مجھے کندھے میں درد ہے، لیکن میں ڈاکٹر کو نہیں بتاؤں گا، میں اپنی اماں کو بتاؤں گا، میں اپنی بیوی کو بتاؤں گا، ڈاکٹر کو نہیں بتاؤں گا۔ ڈاکٹر کو کیوں نہیں؟ میں ڈاکٹروں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ بھئی حکیموں کے چکر میں پڑ جاؤ، ڈاکٹروں کے چکر میں نہیں پڑنا تو پھر اور کس کے چکر میں پڑنا ہے؟ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر پیشنٹ کہتا ہے کہ میں نے نہیں جانا، ولنگ ویز نہیں جانا، یا ولنگ ویز کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو ٹرانسلیٹ کریں۔ پلان بی کہتا ہے کہ اس کو فوراً ٹرانسلیٹ کریں۔ گھر والے صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کس دن یہ نشہ کرے گا تو پھر اس کو ہم واپس ڈالیں، لیکن اگر کوئی بندہ سارے آثار ایگزبٹ کر رہا ہے وہی، تو وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، فیملی کہے کہ نہ جاؤ تو آپ انہیں سمجھائیں، تو آپ اسے سمجھائیں کہ دیکھیں آپ مجھے لے کے گئے تھے، مجھے اچھا لگا ہے کہ میں ایک نشے کے بغیر زندگی میں آ گیا ہوں، تو اب آپ مجھے جانے دیں، بلکہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، کیونکہ آپ کا بیسٹ انٹرسٹ اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ پہلے تو یہ ہے نا کہ سب سے پہلے بیسٹ انٹرسٹ آپ نے دیکھنا ہے اپنا، اور فیملی کو آپ سمجھائیں کہ دیکھیں پہلے تو آپ مجھے لے کے گئے اور آپ خود ہی نہیں جانا چاہتے، جبکہ ریکمنڈیشن ہے کہ یہ کرنا چاہیے، پھر آپ گوگل پہ چلے جائیں کہ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ لیکن جو کانٹینجنسی پلان ہے، اس کے بارے میں کبھی سوچا کہ واٹ ایف یہ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اگر یہ کہے کہ جی سگریٹ تو میں نے ضرور پینا ہے، تو پھر آپ کا پلان کیا ہوگا؟ اگر یہ کہے کہ میں نے پرانے دوستوں کو ملنا ہے تو کیا؟ اگر یہ کہے کہ مجھے اسی طرح 10 لاکھ روپیہ مہینے کا دو جیسے پہلے دیتے تھے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پیشنٹ ہے جو پارٹی کرتا ہے، ڈرگز کرتا ہے، اور 10 لاکھ روپیہ گھر والوں سے یکمشت لیتا ہے 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، اور علاج کے بعد ہم کہتے ہیں کہ روپے پیسے کی اتنی ریل پیل اچھی نہیں ہے۔ نہیں، ریل پیل اچھی نہیں ہے، ویسے روپیہ پیسہ دیں جتنا ضروری ہو، جتنا پیشنٹ کو ہرٹ نہ کرے۔ ہمیں اپنے پیشنٹ کو اتنے وسائل اور روپیہ پیسہ دینے کی ضرورت ہے جو اس کو ہرٹ نہ کرے، اس کو ہیلپ کرے، کیونکہ والدین کے روپے پیسے پہ حق ہوتا ہے اولاد کا۔ لیکن اگر وہی روپیہ پیسہ اس کے لیے پارٹی کی راہ ہموار کرتا ہے اور وہی روپیہ پیسہ لوگوں کو اس کی طرف کھینچتا ہے، اگر اٹریکشن ہوتی ہے اس روپے پیسے سے اور قیمتی گاڑیوں سے، تو والدین کو اس سے روک دینا چاہیے۔ آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس۔ لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا، تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔